اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد واما حق سائس کا بالملک۔ عزیزان محترم، رسالۃ الحقوق امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ گراں بہا حدیث کہ جس میں حقوق کو بیان کیا اور بطور معمول سیر و سلوک کی مباحث میں اس بات کو بارہا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سالک کی، ایک عارف کی یہ ذمہ داری ہے، بلکہ بالاتر ایک مؤمن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ واجبات پر عمل کرے، محرمات کو ترک کرے۔ واجبات پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر جو واجب حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرے۔ رسالۃ الحقوق میں امام زین العابدین نے ان واجب اور مستحب حقوق کو بیان کیا ہے کہ اگر ہم ان حقوق کو اپنے پیروں تلے روند دیتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ ان حقوق کو پامال کرنے کے نتیجے میں سعادت کے دروازے ہمارے اوپر بند ہو جائیں گے۔ معرفت باری تعالی جو معرفت نورانیہ ہے اس کے دروازے ہم پر بند ہو جائیں گے۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے خود کو حقوق کی عدم ادائیگی کے وجہ سے خود کو آلودہ کر دیا ہے۔ ہم نے واجب کو ترک کیا اور حرام کے مرتکب ہوئے۔ اس وجہ سے وہ جو معرفت ہمیں نصیب ہونا تھی وہ اب نصیب نہیں ہوگی، چونکہ ہمارا ظرف اب آلودہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا کتاب شریف وسائل الشیعہ میں مرحوم شیخ حریام علی ابواب جہاد بالنفس کے تیسرے باب میں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ گراں بہا حدیث نقل کر رہے ہیں جسے رسالۃ الحقوق کہا جاتا ہے، اور ہمارے علماء فقہا اس حدیث کو نہایتی مستند اور معتبر مانتے ہوئے اسے اپنی کتابوں میں تحریر کرتے ہیں۔ اس کے ترجمے کیے گئے، اس کی شروحات لکھی گئیں تاکہ مؤمنین کو معلوم ہو کہ یہ وہ حقوق ہیں کہ جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ آج جس حق کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ حق در واقع موجودہ دور میں جاری نہیں ہوگا، چونکہ یہ حق ایک مالک کا حق ہے اپنے غلام پر، جو قدیم زمانے میں اسلام سے پہلے اور پھر اسلام کے بعد جو غلامی کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا تھا، ایک تصور پایا جاتا تھا، اس تصور کے تحت ایک مالک تھا، اس کے غلام تھے، اس کی کنیزیں تھیں۔ تو یہاں اس مالک کا اس غلام پر کیا حق ہے؟ تو یہاں اس حقوق کو اور اس حق کو بیان کرتے وقت اس نقطے پر بھی توجہ کی جا سکتی ہے کہ وہ حق جو ایک مالک کو حاصل ہے وہ حق ایک حکمران کو بھی حاصل ہے، چونکہ حکمران بھی ایک قسم کی جو ہے وہ مالکیت رکھتا ہے اپنی رعایا پر، اپنی عوام پر، لیکن مالک کے حقوق حکمران کے حق سے زیادہ ہیں، چونکہ اس کی ملک حقیقی ہے۔ لہٰذا اس بات کی طرف بھی توجہ رہے کہ حکمران پر بھی اس کو تطبیق کی جا سکتی ہے، یا وہ شخص کے جس کی سرپرستی میں مختلف افراد زندگی بسر کرتے ہیں اور وہ ان کا سرپرست کہلاتا ہے، ان کا سائس کہلاتا ہے، لیکن مالک نہیں ہے، سائس ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ اسے بھی کچھ ان میں سے حقوق اس پر تطبیق کیے جا سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر امام زین العابدین یہاں سائس بالملک کے حق کو بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ شخص کہ جو اپنے غلام کا
مدبر ہے، اپنے غلام کا مالک ہے، اپنے غلام کے امور کو انجام دے رہا ہے، اس شخص کا کیا حق ہے؟ فَإِن تُطِيعْهُ وَلَا تَعْصِيَهُ، اس مالک کا یہ حق ہے کہ یہ جو غلام ہے، یہ جو بندہ ہے، یہ جو کنیز ہے، یہ اپنے مالک کی اطاعت کرے اور اس کی فرمان برداری کرے، وَلَا تَعْصِيَهُ، اور اس کی نافرمانی نہ کرے، اس کی حکم عدولی نہ کرے، اس کے احکام سے سرپیچی نہ کرے، یہ اس کا حق ہے اس غلام پر، الا فیما یسخط اللہ عز وجل، مگر یہ کہ وہ مالک آپ کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، تو اللہ کی نافرمانی کے حکم میں اس کی اطاعت کرنا یہ غلام کے لیے ضروری نہیں ہے۔ غلام یہاں حکم عدولی کر سکتا ہے۔ یہاں پر امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ایک قاعدہ کلی بیان کر رہے ہیں، اور وہ ہے فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت اصلاً اس کی گنجائش نہیں پائی جاتی ہے کہ آپ مخلوق کی اطاعت کریں اللہ کی نافرمانی کے لیے۔ اور اللہ کی نافرمانی میں یعنی مخلوق آپ کو کہتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرو، تو آپ اس مخلوق کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کریں، امام فرماتے ہیں کہ یہاں اطاعت نہیں پائی جاتی۔ مثلاً آپ کے والدین، میں مثال سے تطبیق کر دیتا ہوں، آپ کے والدین ہیں، وہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے جا کے اس کو قتل کر دو۔ خوب کسی شخص کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، آپ کو کسی کو قتل کرنے کی جو ہے وہ اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، قانون نے بھی اجازت نہیں دی ہے، لیکن والد ہے، محترم ہے، والدہ ہے، محترمہ ہے، ان کا احترام واجب ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کر اس انسان کو قتل کر دو، تو یہاں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے والدین کی اطاعت کرنا، اس کی اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام یہاں والدین کی اطاعت کا حکم اٹھا لیتا ہے، اور یہ قاعدہ یہاں جاری ہوتا ہے کہ لا طاعت لمخلوق، کہ مخلوق کی اطاعت ہی نہیں ہے فی معصیت الخالق، اللہ کی معصیت میں۔ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جا کر اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کرنا فعل حرام ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے، پس ان والدین کی یہاں اطاعت میرے اوپر واجب نہیں ہے۔ یا مثلا گھریلو جھگڑا ہو گیا، والدین نے کہا جاؤ جا کر چاچا کو جو ہے نا وہ 2 تھپڑ لگاؤ، دادا کو دھکا دے آؤ، دادی کو دھکا دے آؤ، بالفرض خدا نخواستہ اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے اور والدین اس طرح سے اپنی فیملی ممبران کے بارے میں ایسا کوئی حکم اپنی اولاد کو کہیں یا کہیں جا کر گالیاں نکالاؤ، تو یہ سب فعل حرام ہیں۔ خوب یہاں والدین کی اطاعت اصلاً بنتی ہی نہیں ہے، یہاں مورد اطاعت نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ معصیت خالق ہے، لا طاعت لمخلوق، مخلوق کی اطاعت ہی نہیں ہے، اور وہ مخلوق کون ہے یہاں؟ ہمارے والدین ہیں، کہ جن کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں، وہ میرا مالک ہے، مالک کا اطاعت کرنا واجب ہے، لیکن معصیت کے مسائل میں نہیں، مجھے اس کی اطاعت نہیں ہے۔ میرا مالک ہے، کہتا ہے جاؤ جا کر فلاں آدمی کو گالیاں دے آؤ، میرے اوپر جائز نہیں ہے کہ میں مالک کی اطاعت کروں اس مورد میں۔ لہٰذا اسی طرح سے نماز کا وقت ہے، مالک کہتا ہے کہ آج میں تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا، تم میرے غلام ہو، یہاں بیٹھو اور میرے پیر دباتے رہو، سورج نکلتا ہے تو نکلتا رہے، میں تھکا ہوا آیا ہوں اور بہت میرے پیروں میں درد ہے، تم بیٹھ کے یہاں میرے پیر دباؤ۔ اب یہ غلام دبانا شروع ہو گیا، لیکن اب سورج نکلنے کا وقت قریب آ رہا ہے، یہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، وہ کہتا ہے نہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا ہوں، تو اس کو چھوڑے اور جا کر نماز پڑھے۔ کیوں؟ چونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت ہی نہیں ہے ایسے موارد میں۔ یا اسی طرح والدین آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے لیے دینی تعلیم حاصل کرنا، ہم اس بات کی آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں، جبکہ بچے پر دینی تعلیم حاصل کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ چونکہ روزمرہ زندگی میں جو مسائل اس کو پیش آ رہے ہیں، یعنی توضیح المسائل، یعنی اعتقادات، یہ اس پر سیکھنا واجب ہے۔ لیکن والدین کہتے ہیں کہ اگر تم نے روزمرہ زندگی کے دینی مسائل کو سیکھا
تو تم مولوی ہو جاؤ گے، تم دین پر عمل کرنا شروع کر دو گے، ہمیں تو ایک ماڈرن بیٹا چاہیے، ہمیں تو ایک لاابالی قسم کا بیٹا چاہیے، تو تم یہ کام نہیں کرو۔ خب یہاں ان کی اطاعت نہیں ہے، بیٹے پر فرض ہے کہ اپنے روزمرہ زندگی کے احکام کو، مسائل کو وہ سیکھے۔ والدین کی یہاں اطاعت نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ اس کو منع کرتے ہیں کہ تمہیں حوزہ علمیہ یا دینی مدارس میں جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں داخلہ لینے کی اجازت نہیں ہے، تو بیٹا آن لائن پڑھ لے، بیٹا جو ہے وہ آن لائن ٹیوٹر رکھ لے، یوٹیوب پر یا ایسی جگہوں پر جہاں یہ دروس موجود ہیں وہاں سے سیکھ لے۔ لیکن اطاعت نہیں ہے ان کی کہ وہ مدرسے جانے سے تو منع کر سکتے ہیں لیکن تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آج کل کے موجودہ دور میں جو مبتلا بے مسئلہ اس قانون سے متعلق ہے، ہماری پارٹی کا لیڈر ہے، وہ کہتا ہے کہ جاؤ وہ حزب اختلاف والے لوگوں کی جو ہے نا وہ اچھی خاصی ان کی جو ہے نا وہ تہمت اور بہتان و غیبت و پتہ نہیں کیا کچھ ان کی کر کے آؤ۔ جو سب سے زیادہ مخالف پارٹی کے افراد کی توہین کرے گا، بدتمیزی کرے گا، بد تہذیبی کرے گا، بد اخلاقی کرے گا، پارٹی سربراہ کے نزدیک وہ زیادہ مقرب قرار پائے گا، اسے زیادہ بڑی وزارت سے نوازا جائے گا، اسے بڑی مراعات دی جائیں گی۔ تو یہاں پارٹی سربراہ جو ہے وہ اپنے ورکر کو فعل حرام کا حکم دے رہا ہے، تو یہاں قاعدہ جاری ہوگا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ یہاں اس پارٹی سربراہ کی بات ماننا میرے اوپر لازم نہیں ہے، بلکہ اس کی مخالفت کرنا میرے اوپر واجب ہے کہ نہیں، مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں ان کی تہمت کروں، ان کے اوپر غیبت کروں، ان کے اوپر بہتان لگاؤں۔ آج کل ہماری سیاست کا محور ہی یہی ہے، سیاستدانوں کا، جو پارٹی بھی ہو، کسی پارٹی کی بات نہیں، ہر پارٹی میں ایسا ہی ہے کہ جو مخالف پارٹی کو زیر کرے گا، اس کو نیچا دکھائے گا، اس کو ان کے افراد کی توہین کرے گا، تہذیب کے دائرے کو، اخلاق کے دائرے کو، دین کے دائرے کو پامال کرتے ہوئے ان کی جو ہے نا وہ توہین کرے گا، اسے سب سے زیادہ اونچا منصب ملے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو اپنی زبان کو بے لگام کر دیتے ہیں، کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسی گفتگو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں کہ جیسی گفتگو کسی حیوان سے بھی جو ہے وہ بعید ہوتی ہے، لیکن یہ جاری کرتے ہیں اور انہیں سب سے اونچا عہدہ اور سب سے اونچی جو ہے نا وہ پوسٹ اور وزارت اور مراعات انہیں حاصل ہوتی ہیں، چاہے حزب اقتدار میں ہوں، چاہے حزب اختلاف میں ہوں۔ تو یہ اللہ کی معصیت کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں مخلوق کی خوشنودی کے لیے، تو فعل حرام ہے، گناہ ہے۔ تو اگر ایک مالک اپنے غلام کو ایسا حکم دیتا ہے کہ جا کر فلاں پارٹی کے افراد کی جو ہے نا وہ عزت کو پامال کر دو اور تار کر دو، اس کی اجازت اس پارٹی سربراہ کو حاصل نہیں ہے، اور اس غلام کو بھی اس کی اطاعت کرنا اس کے اوپر حرام ہے، وہ اس کی اطاعت نہیں کر سکتا ہے ایسے موارد میں۔ یا آپ دیکھ لیں پولیس ہے، تو پولیس کا سربراہ کہتا ہے کہ یہ جلوس نکالا ہے انہوں نے، یہ مظاہرین آئے ہیں اور ان مظاہرین نے اپنا جائز حق کا مطالبہ کیا ہے، لیکن تم نے نہیں دیکھنا ہے کہ ان میں کوئی بچہ ہے، ان میں کوئی عورت ہے، ان میں کوئی ماں ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، جیسے ممکن ہو سکے تم ان کی جو ہے نا وہ پٹائی کرو اور ان کے اوپر ظلم و تشدد و بربریت و حیوانیت و ہر قسم کا تم حربہ استعمال کرنے کے آج مجاز ہو، گویا کہ آج آپ کے اوپر سے میں نے رفع قلم کر دیا ہے۔ ایسا حق حاصل ہے پولیس کے سربراہ کو؟ نہیں، پولیس کے سربراہ کو ایسا حق حاصل نہیں ہے۔ اس کی نافرمانی کرنا، اس کی حکم عدولی کرنا اس شخص مسلمان پر واجب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ غیر انسانی سلوک کریں افراد کے ساتھ، یہ مصداق اسی قانون کا ہے۔ یہ اس کے علاوہ بہت سے آپ مصادیق اس کے تلاش کر سکتے ہیں جو ہمارے آج کل کے معاشرے میں رائج ہے۔ یہاں ایک اہم مسئلہ، چونکہ غلامی کی بحث ہوئی اور امام زین العابدین علیہ السلام نے مالک کے حقوق کو بیان کیا، تو یہاں ایک سوال جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں ممکن ہے ایجاد ہوتا ہو کہ اسلام نے اس غلامی کے نظام کو محرمات میں سے قرار کیوں نہیں دیا؟ یعنی اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں لوگوں کے غلام بھی ہوا کرتے تھے، کنیزیں بھی ہوا کرتی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد
اس نظام کی مخالفت کیوں نہیں کی، اور کیوں نہیں کہا کہ یہ انسانوں کو غلام بنانا یا انسانوں کو کنیز بنانا حرام ہے، جس کے بھی غلام ہیں وہ انہیں آزاد کر دے، جس کی بھی کنیزیں ہیں انہیں آزاد کر دے، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ غلام رکھے یا کنیزیں رکھے۔ تو رسول خدا نے ایک ایسا حکم کیوں نہیں دیا؟ یہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کے ادوار تک بھی کیوں جاری رہا؟ یہ ایک سوال ابھر سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے اس کے جواب میں اس بات کی طرف توجہ دیں کہ اس دور کے دور جاہلیت میں جو اگر معاشرے کی آبادی یا مردم شماری اگر کی جائے تو اس مردم شماری کا آدھا حصہ جو ہے وہ ان غلاموں اور ان کنیزوں پر مشتمل تھا اس خطے میں جہاں اسلام آیا۔ اب ایک آدھی آبادی کو آپ آزاد کر دیں، ان کو چھڑوا دیں کہ مالک اب ان کے اوپر کسی قسم کا حق نہیں رکھتا، یہ فعل حرام ہے غلاموں کو رکھنا اور کنیزوں کو رکھنا، تو آپ تصور کریں کہ یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی شغل نہیں ہے، ان کو مالک نے گھر سے نکال دیا ہے، یہ کہاں رہیں گے؟ کیا کھائیں گے؟ کیا پئیں گے؟ کہاں سوئیں گے؟ کیسے اپنی زندگی کا گزارا کریں گے؟ اسلام کے پاس تو ابھی تازہ آئین آیا ہے، اسلام کے پاس تو کوئی بیت المال بھی نہیں ہے، کوئی ایسا سرمایہ بھی نہیں ہے کہ اسلام ان سب کو اپنی جو ہے وہ حمایت میں لے لے اور ان سب کے لیے پناہ گاہیں بنا دے۔ ایسا اسلام کے پاس بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو کیسے اسلام ان کے حقوق کو فراہم کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا اگر انہیں اس وقت آزاد کروا دیا جاتا تو معاشرے میں ہرج و مرج پھیل جاتا، یہ لوگ سب باہر نکل آتے، تو اپنی رہائش کا انتظام کرنے کے لیے یہ لوگ ہر وسیلہ اپناتے کہ کہیں انہیں سر چھپانے کی جگہ مل جائے، چاہے چوری کرنی پڑے، چاہے ڈکیتی کرنی پڑے، چاہے کوئی بھی کام ان کو ایسا کرنا پڑے جس سے یہ اپنی روٹی کا انتظام کر سکیں، اپنی رہائش کا انتظام کر سکیں، اپنے لیے لباس فراہم کر سکیں، تو یہ معاشرہ ہرج و مرج میں مبتلا ہو جاتا۔ لہٰذا اسلام نے ان غلاموں سے متعلق ایک تدریجی پروگرام بنایا کہ اس تدریجی پروگرام کے تحت یہ غلامی سسٹم جو ہے وہ معاشرے سے ختم ہوگا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے بھی ایک مصرف یہ ہے کہ غلاموں کو خریدا جائے اور ان کو آزاد کر دیا جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ یا آپ دیکھ لیں کہ روزہ نہیں رکھا تو اس کے کفارے کے طور پر غلام آزاد کرے۔ تو یہ اسلام نے ایک سسٹم بنایا نا کہ اس سسٹم کے تحت غلاموں کو آزاد کروایا جاتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ اسلام نے ایک سسٹم بنایا کہ اگر کوئی شخص آزاد ہے، پہلے غلام تھا اب آزاد ہو گیا، اب جب یہ آزاد ہو گیا ہے، اس کے پاس سرمایہ آ گیا، پراپرٹی آ گئی، اب اس نے اگر اپنی ماں کو خرید لیا، اپنے باپ کو خرید لیا، اپنے بچوں کو خرید لیا جو دور میں کسی زمانے میں غلام تھے، ابھی بھی غلام ہیں، اس کے پاس سرمایہ آیا، اس نے ان کو خرید لیا، اپنے بھائی کو خرید لیا، اپنی بہن کو خرید لیا، اپنے بھانجے بھتیجے کو خرید لیا، اپنے چچا کو خرید لیا، پھپھی کو خرید لیا، ماموں کو خرید لیا، خالہ کو خرید لیا، ان میں سے کسی کو بھی خریدے گا وہ اس کی ملک میں نہیں آئیں گے، فوراً آزاد ہو جائیں گے۔ یہ اسلام نے ایک قانون بنایا۔ لہٰذا جب بھی کوئی غلام اپنی پراپرٹی سے، اپنے سرمایے سے، اپنے ان قریبی عزیز و اقارب کی خریداری کرے گا وہ آزاد ہو جائیں گے۔ کتنا خوبصورت نظام بنایا۔ پھر اسلام نے قانون بنایا کہ اگر کوئی کنیز اپنے مالک سے بچے دار ہوتی ہے تو اسے ام ولد کہا جاتا ہے، اسے وہ مالک بیچنے کا حق نہیں رکھتا، اب یہ دائمی اس کی پراپرٹی میں اور اس کی ملکیت میں رہے گی۔ اب یہ بچہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد جو اسے پراپرٹی میں میراث ملے گی، یہ کنیز اس میراث کا حصہ ہوگی اور اپنے بچے کے سہم الارث سے آزاد ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک اسلام نے نظام ترتیب دیا۔ پھر اسلام کی بنیادی سوچ یہ تھی کہ یہ جو غلام ہیں ان کی تربیت کی جائے، انہیں اسلامی تعلیمات سے، اسلامی معارف سے آگاہ کیا جائے۔ لہٰذا اسلام نے ان کے وجود سے غلامی کی سوچ کا خاتمہ کرنے کے لیے ان کی تربیت کرنا شروع کی اور انہیں انسانی ان کے ساتھ برتاؤ کیا اور انسانی سلوک کیا۔ دور جاہلیت میں جو غلام تھے ان کے ساتھ انسانی سلوک نہیں کیا جاتا تھا، ان کو حیوانات سے بھی بدتر حالت میں رکھا جاتا تھا۔
جبکہ اسلام نے انہیں انسان تصور کیا، انہیں انسانی حقوق عطا کیے، ان کا ایک احترام کا رشتہ انہیں معاشرے میں متعارف کروایا، اور یہ جو غلاموں کی خرید و فروخت کا جو ایک بازار تھا، اسے اسلام نے ختم کیا کہ نہیں، یہ بازار اب ختم ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو غلام تھے، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جو غلام تھے، وہ انہیں تربیت کرتے تھے، انہیں تعلیم دیتے تھے، ان کے ساتھ انسانی سلوک کرتے تھے، پھر انہیں آزاد کر دیتے تھے، اور جب وہ آزاد کرتے تھے تو وہ ان کے آزاد شدہ غلام اپنے گھروں کو نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے اتنی اچھی بارگاہ چھوڑ کر ہم نے کہاں جانا ہے، اس سے اچھا مالک ہمارے لیے کہاں ہو سکتا ہے۔ اور پھر ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے آزاد شدہ غلام معاشرے میں دوسرے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین رول ماڈل کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہاں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا خدمتکار ہے، وہ آپ کے سر اقدس پر پانی ڈال رہا ہے کہ اس کے ہاتھ سے پانی کا وہ جو برتن ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، نیچے گرتا ہے، حضرت کے سر اقدس کو زخمی کرتا ہے، اور اب جب غلام سے ایک ایسا فعل سرزد ہوا تو ایک عام اگر مالک ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ جو ہے وہ غصے میں آئے گا، ڈانٹے گا اور اپنے غلام کو برا بھلا کہے گا۔ تو امام نے جیسے ہی سر اٹھایا تو غلام نے اسی تصور کے ساتھ کہ یہ اب میرے ساتھ جو ہے نا وہ مجھے ڈانٹیں گے، تو اس نے فوراً جو ہے وہ قرآن مجید سے اوصاف متقین پر مبنی جو آیت ہے سورہ آل عمران کی 134 نمبر آیت، اس کی قراءت کا پہلا جملہ کیا اور کہا والقاظمین الغیظ، یعنی وہ لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اس آیت کی تلاوت کی۔ تو حضرت نے کہا کہ میری ناراضگی ختم ہو گئی، میں نے اپنے غصے کو ختم کر دیا، مجھے تمہارے اوپر کوئی غصہ نہیں ہے۔ پھر اس شخص نے آیت کا دوسرا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، کہ وہ لوگ غصے سے تو درگزر ہوتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ درگزر سے بھی کام لیتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ اب اس نے آیت کا تیسرا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جاؤ، تمہیں میں نے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کیسا تربیتی انداز ہے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا، کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے سر اقدس کو زخمی کیا اس غلام نے اس برتن کو گرانے کے باعث، لیکن آپ تربیت دیکھیں کہ وہ کیسے اپنے دفاع میں امام کا دل موم کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت کا سہارا لے رہا ہے، اور اسے بھی تقطیع کر کے قطع کر کے پڑھ رہا ہے، تاکہ ہر پہلو سے استفادہ کرتے ہوئے پہلے امام معصوم کے غیظ کو کم کرے، پھر امام معصوم سے بخشش طلب کرے، اور پھر امام معصوم سے آزادی کا مطالبہ کرے۔ بس یہ معصوم کی تربیت میں آنے والے غلام کی کیفیت ہے کہ اس کی امام نے ایسے تربیت کی ہے کہ اسے اس بات کا علم ہے۔ انسانی کرامت آپ دیکھیں کہ غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں اور ان کا غلام قنبر ہے، بازار سے جاتے ہیں، 2 پیراہن خرید کے لاتے ہیں، 2 قمیضیں ہیں، ان میں سے جو بہترین قمیض ہے وہ قنبر کو دے دیتے ہیں۔ مولا یہ کیا، آپ نے اچھی والی مجھے دے دی اور دوسری اپنے پاس رکھی؟ کہا نہیں، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میرا لباس تمہارے لباس سے زیادہ اچھا ہو۔ کیوں؟ چونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو خود پہنو ویسا ہی انہیں پہناؤ، جو خود کھاؤ ویسا ہی انہیں کھلاؤ۔ تو میں تو اس سے بہتر کرنا چاہتا ہوں، جو خود پہنتا ہوں اس سے بہتر تمہیں پہناؤں، جو خود کھاؤں اس سے بہتر تمہیں جو ہے وہ کھلاؤں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایسا غلام امیر المؤمنین کا، اور پھر کیا اس کا کردار ہے معاشرے میں، کہ آج تک ایسا غلام معاشرے کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں، اگر آج کل کے معاشرے میں اس 2023 کے دور میں اگر آپ دیکھیں اور معاشرے کے افراد میں جا کر، وہ لوگ جو ہمارے گھروں میں ملازمت کرتے ہیں، جو ہمارے ماتحت ہیں، جو ہمارے زیر دست کام کر رہے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ آیا انسانی سلوک ہے؟ کیا جیسا لباس ہم پہنتے ہیں ہم انہیں ویسا لباس خرید کر دیتے ہیں، یا اپنی اترن ان کے لیے ان کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ میرا پرانا پھٹا پرانا جوڑا ہے، تم لے جاؤ، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے، تم اسے پہن لینا؟ بس اوقات تو وہ بھی نہیں دیتے ہیں۔
تو کیا یہ ہمارے معاشرہ اسلامی اقدار کے مطابق ہے؟ وہ کھانا جو میں نے گھر میں پکایا، میری ذمہ داری تھی کہ اسی کھانے سے اپنے ملازم کو بھی دوں، میں تو اس کا بچا کھچا بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہوں۔ جو بچ جاتا ہے، جو ضائع ہونے کا خوف ہوتا ہے، وہ بھی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہوں کہ اس کی حیثیت نہیں ہے کہ یہ ایسا عالیشان لباس پہنے یا عالیشان قسم کی یہ خوراک استعمال کرے۔ کیوں؟ چونکہ میں اس کو انسان سمجھتا ہی نہیں ہوں، خود کو اتنا جو ہے وہ مغرور سمجھ چکا ہوں، اس قدر جو ہے وہ میری کیفیت تبدیل ہو چکی ہے، میں اس قدر اسلامی اقدار کے منافی ہو چکا ہوں کہ میں تو اسے اپنے سے بہت ہی حقیر اور بہت ہی پستر سمجھتا ہوں۔ پس یہاں در واقع آپ دیکھیں کہ حقیقت میں وہ جو تعلیمات میں بیان کیا کہ ارتد الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول خدا کے بعد لوگ مرتد ہو گئے، واپس لوٹ گئے، یہ اس کی مثال یہاں آپ کو آج کل کے دور میں بھی نظر آئے گی کہ وہ سلوک جو دور جاہلیت کے وہ بدو عرب اپنے غلاموں کے ساتھ کیا کرتے تھے، آج کل وہی سلوک ہمارے معاشرے میں بعض لوگ اپنے زیر دست اور ماتحت افراد کے ساتھ یا اپنے ملازمین کے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک روا رکھتے ہیں۔ کیسے بدترین تشدد کرتے ہیں بعض لوگ اپنے ملازمین کے اوپر، کیسے بد اخلاقی سے اپنے ملازمین کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ وہ افراد جو کسی ادارے میں رئیس ہیں، سربراہ ہیں، کوئی ان کو پوسٹ مل گئی ہے، اچھی ان کو نوکری مل گئی ہے، وہ اپنے نیچے ماتحت کلرکوں کو بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس حق کو پڑھنے سے ہمارے سامنے بہت سے ایسے اخلاقی نقاط نمایاں ہوتے ہیں، بہت سی ایسی معاشرتی برائیاں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو اس دور کے جاہل بدو عرب اپنے غلاموں کے ساتھ جو سلوک برتا کرتے تھے، ویسا ہی سلوک یا اس سے بھی بدتر سلوک آج بھی معاشرے میں بعض لوگ اپنے بعض ملازمین کے ساتھ برتتے ہیں اور انہیں غلاموں اور کنیزوں سے بھی زیادہ پست سمجھتے ہیں۔ اور اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ درجہ بدرجہ ہے، ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہر کوئی بھی اچھا سلوک نہیں کرتا ہے۔ اچھا سلوک آپ اس وقت تصور کریں جب امیر المؤمنین کی طرح جب آپ بازار سے 2 لباس خرید کے لائیں تو ان 2 لباسوں میں سے اچھا لباس جو ہے وہ اپنے ملازم کو جب آپ دیں تو سمجھیں اب میں کرامت انسانی پر عمل کر رہا ہوں۔ یا لا عقل 2 ایک ہی قیمت کے لباس خرید کے لائیں، ایک خود پہن لیں، ایک اس کو دے دیں۔ اگر باہر سے کوئی شخص آئے تو وہ آپ دونوں کو دیکھ کر یہ فرق نہ محسوس کر سکے کہ ان میں مالک کون ہے اور ملازم کون ہے۔ آیا ہمارے معاشرے میں ایسی کیفیت ہو چکی ہے؟ نہیں، ایسی کیفیت نہیں ہے۔ جب ایسی کیفیت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم دور جاہلیت کے بدو عربوں کی طرح ہو چکے ہیں۔ ہم اپنا جو کھانا جو ہم کھاتے ہیں کیا وہی اپنے ملازمین کو کھلاتے ہیں؟ کیا ہم اگر ہمارا ملازم ہمارے ساتھ کرسی پر بیٹھ جائے تو کیا ہمارے وجود میں کوئی مشکل ایجاد ہوتی ہے، کوئی پریشانی ایجاد ہوتی ہے کہ میرے برابر کیسے بیٹھ گیا، اسے کیسے حق حاصل ہے کہ یہ میرے برابر بیٹھ جائے، اس کی جگہ تو میری جوتیوں میں ہے اور میرے قدموں میں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے نہیں، ابھی ہم دور جاہلیت کے بدو عربوں سے جو ہیں وہ انہی سے مماثلت رکھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہاں بہت اچھی چیزیں اس حق کے تحت امام زین العابدین سے ہم نے سیکھی، اور بالخصوص یہ قانون جو امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بیان کر دیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، چاہے کوئی بہت بڑا فوجی سربراہ ہے، بہت بڑا کوئی پولیس کا آفیسر ہے، کوئی بہت بڑا جو ہے وہ رئیس ہے، کوئی بہت بڑا سربراہ ہے، ہمارے والدین ہیں، ہمارا کوئی بہت عزیز و اقارب ہے، بہت بڑا استاد ہے، بہت بڑا مرشد ہے، بہت بڑا پیر ہے، کوئی بھی ہو، اگر آپ کو اللہ کی نافرمانی کی کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ اس کی اطاعت نہیں کر سکتے، اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ کے قانون کو پامال کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ خداوند متعال ہماری جو ہے وہ رہنمائی کرے، خداوند متعال ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، خداوند متعال ہمیں ہدایت عطا فرمائے، صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔